آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے اور کس کے ایما پر ہو رہا ہے۔ پاکستان مخالف بینرز اور پوسٹرز اسلام آباد کی شاہراہوں پر لگائے گئے اور انتظامیہ ستو پی کر سوتی رہی۔ السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ بغاوت ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ یہ بینر جس کو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دراصل ایک ٹویٹ تھا جس کو بھارتی نیوز ایجنسی ANI نے ٹویٹر پر خبر کے طور پر چلایا، اور خبر یہ تھی کہ شیو سینا کے ممبر آف پارلیمنٹ سنجے راوت نے راجیہ سبھا میں کہا کہ آج جموں اور کشمیر لیا ہے، کل ہم پاکستان کے زیر تسلط علاقہ یعنی آزاد کشمیر بھی لیں گے اور بلوچستان بھی لیں گے، اور یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرا وزیر اعظم مودی اکھنڈ بھارت کا سپنا پورا کرے گا۔ اس خبر کو بھارتی نیوز ایجنسی ANI نے 5 اگست کو ٹویٹ کیا، اور آج ہنگامہ اس وقت مچا جب اس ٹویٹ کے بنے ہوئے بینرز کو بلو ایریا اسلام آباد میں دیکھا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ غدار کون ہے جنہوں نے پاکستان کے دارالحکومت میں ایسے پاکستان مخالف بینرز لگوائے؟ یقین کیجئے یہ دیکھ کر انسان کا دل کٹ جاتا ہے کہ اس کے اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں اس کے اپنے ہی وطن کے خلاف بینرز لگے ہوئے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور انتظامیہ سوئی ہوئی ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ بینرز کون لگوا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان میں ایک طبقہ شروع سے ہی موجود ہے جس نے جب سے پاکستان بنا ہے اس طبقے نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ بار بار بھیس بدل بدل کر سامنے آتے رہے اور ہر بار ایکسپوز بھی ہوتے رہے، لیکن کبھی بھی ان غداروں کے ٹولے کے خلاف کبھی کارروائی نہیں کی گئی۔ لیکن اگر آج بھی کارروائی نہ کی گئی تو ہم سمجھیں گے کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ پاکستان میں موجود غداروں میں ایک لبرل سیکولر طبقہ ہے جو پاکستان کی اسلامی شناخت کا دشمن ہے، اور وہ پاکستان کو ایک سیکولر اور لا دین مملکت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی روسی سوشلزم کی آڑ میں چھپتے رہے اور کبھی امریکی NGOs کے پیچھے، پھر یہ سیفما کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے، اور آج کل یہ کرپٹ نون لیگ پیپلز پارٹی کی کرپشن، لوٹ مار اور دیگر جرائم کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ کانگریسی ملا ہے جنہوں نے تحریک آزادی کے وقت پاکستان اور قائد اعظم کی دل و جان سے مخالفت کی تھی۔ قائد اعظم کو کافر اعظم تک کہا گیا، انگریز کا ایجنٹ کہا گیا، پاکستان کو ناپاک سرزمین کہا گیا، اور جب پاکستان بنا تو یہی لوگ بوریا بستر اٹھائے پاکستان میں حصہ لینے کے لیے آ گئے، اور آج بھی اس طبقے نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور فضل الرحمان ڈیزل اس قبیل کا سرخیل ہے۔ تیسرا طبقہ وہ حرام خور طبقہ ہے جو قوم پرستوں اور کرپٹ سیاسی جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ قوم پرست جماعتوں میں PTM کے سانپ موجود ہیں اور کرپٹ سیاسی جماعتوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی شامل ہیں، جو صرف اور صرف اپنی کرپشن اور اپنے باپوں کو بچانے کے لیے اس وقت پاکستان کی بقا اور وجود کے ہی دشمن ہو چکے ہیں۔ یہ تمام وہ طبقے ہیں جو اس وقت پاکستان کی بقا، سلامتی اور وجود کے در پہ ہیں۔ اگر ان کو مزید چھوٹ دی گئی تو یہ باقاعدہ بھارت کو پاکستان پر حملے کی دعوت بھی دے دیں گے۔ مریم نواز کی ڈان لیک سب کے سامنے ہے کہ کیسے اس نے پاکستان کی سیکیورٹی بریچ کی اور پاکستان کے اہم راز سشما سوراج کے حوالے کیے۔ اس کے علاوہ ڈبہ نمبر 10 میں بھی کچھ ایسے خفیہ راز ہیں، اگر وہ معلومات سامنے آ گئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور معلوم ہو جائے گا کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن۔ آج بھی اس سارے واقعے کے پیچھے یہی سانپ موجود ہیں۔ یہ ٹویٹ مریم نواز کی براہ راست ہدایات پر میر شکیل الرحمان کے جنگ اخبار کے پرنٹنگ پریس میں چھپوائے گئے، جس میں لبرلز اور مریم نواز ایک پیج پر تھے، اور ان بینرز کو عام مزدوروں کے ذریعے ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے اسلام آباد میں لگوایا گیا، اور کوشش کی گئی کہ پیچھے کوئی ثبوت نہ رہے، لیکن حساس اداروں کے پاس مکمل معلومات پہنچ چکی ہیں، اور اس میں پیش رفت آپ بہت جلد دیکھیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سانپوں کو کچل دیا جائے، کیونکہ ان سانپوں کا پاکستان سے اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہ گیا۔ یہ سب طبقے اب ہم پر لائبلٹی بن چکے ہیں۔ جس طرح سانپ ڈنگ مارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ویسے ہی یہ تمام طبقے یا پاکستان کے وجود کو گالی دیے بغیر نہیں رہ سکتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ اس وقت پاکستان کے وجود پر ایک بدنما داغ اور گالی بن چکے ہیں تو شاید یہ بھی غلط نہ ہوگا۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ان سانپوں کو بھاری بوٹوں کے نیچے کچل دیا جائے۔ پاکستان کا بچہ بچہ اپنی افواج اور وطن کی حفاظت کے لیے سینہ تانے کھڑا ہے۔ ان چوروں کو، جو کہ اب غدار بھی بن چکے ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔